میرا سوال یہ ہے کہ نیک لوگوں کا حج وہ کس طرح ہوتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اولیاء کرام ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جی عبدالحق بھائی۔ ان کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی تھی، یعنی وہ حج جو ہے وہ دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ ان کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہوتی تھی، ہاں اور جب وہ چلتے تھے تو ان کے چلنے کی کیفیت ایسی ہوتی تھی۔ اور پھر کئی واقعات ہیں اس میں عاشقان رسول کی 130 حکایات میں لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے اس کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا جو ہے وہ طواف کر رہا ہے اور لبیک لبیک لبیک، پھر وہ اللہ کے دربار میں دعائیں کر رہا ہے، تو اس کو ایک آواز آتی تھی لا لبیک۔ 14 سال تھے اس کے۔ تو وہ بزرگ جو ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تجھے آواز نہیں آتی، تجھے صدا دی جا رہی ہے لا لبیک۔ وہ کہتا ہے میں نے 14 سال گزارے، میرے 14,000 سال کی زندگی ہو اور میں روزانہ حج کروں اور روزانہ یہی مطلب طواف کروں، اور اس سے پہلے مجھے اسی طرح کی صدا ہے لا لبیک، تو میں پھر بھی اس در سے چھوڑ کر جاؤں گا کہاں؟ وہ کون سا در ہے کہ جہاں میں جاؤں گا؟ یعنی ایسی کیفیات لے کر جب بندہ جائے گا نا کہ جو بھی ہے ملنا یہیں سے ہے، بخشا یہیں جاؤں گا، میری مغفرت یہیں ہوگی، میرا رب مجھے یہیں بخشے گا، اور میں اس مقام پر آ گیا ہوں تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ اب یہ گفتگو جاری تھی کہ آسمان سے ایک پرچہ گرا، اس شخص اس نے آپ کی طرف بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس پہ لکھا تھا، جس کا مضمون اس طرح سے تھا کہ مالک میرے بندے کو مجھ سے دور کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہی تو ہے کہ 14 سال سے جو آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ میں نے اس کی لبیک قبول نہیں کی، اسی کے صدقے میں نے سب کا حج قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بندہ ایسی کیفیات سے جائے گا نا تو اس کو حج کا لطف بھی ملے گا، حج کا شوق بھی ملے گا، حج کا ذوق بھی ملے گا۔ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ آپ بزرگوں کے واقعات کو پڑھ کر جائیں، ان کو سن کر جائیں۔ جب واقعات پڑھیں گے، سنیں گے اور اپنا شوق بڑھائیں گے تو اپنے اندر توجہ اللہ کر دیں کہ بس میری رب کی طرف میری توجہ ہوگی، میرا سارا کام بھی آسان ہوگا اور مجھے ذوق بھی ملنا شروع ہوگا۔ 2016 کی بات کرتا ہوں جی۔ 2016 منسٹری کی طرف سے ہم لوگ الحمدللہ انوائٹڈ تھے، یوں سمجھے کہ گئے تھے، پیسے ہم لوگوں نے خود دیے تھے۔ اب وہاں پہنچے، مینا کا خیمہ تھا۔ آپ یقین کریں سلمان بھائی، چند لوگوں کو میں نے دیکھا اس خیمے کے اندر۔ کچھ وہاں عرفات کا دن تھا، وہ کونے پہ بیٹھے تھے، اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ ادھر بیٹھے تھے، اپنی عبادت میں لگے، کچھ باہر جا کر کھلی فضا میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا رب سے ایسی التجا کر رہے تھے جیسے باتیں کر رہے ہیں اپنے رب سے، اور ایسی کیفیت تھی کہ آنسو جاری تھے اور کیفیت بنی ہوئی تھی۔ یعنی ان کو دیکھ کر بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ یار ہم کیا کرنے آئے، یعنی یہ لوگ بھی تو حج کر رہے ہیں، ان کی بھی جو کیفیت ہے ہماری کیفیت ایسی کیوں نہیں بن رہی؟ تو جب بندہ ایسی کیفیات کو تلاش کرے گا، اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کو دیکھے گا تو خود بخود ذوق بننا شروع ہو جائے گا۔ گفتگو سے پرہیز کریں۔ یعنی میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے، ایسا زبردست آپ جو ہے وہ اپنا قفل مدینہ یوں سمجھے کہ گفتگو کو روک کے رکھتے، کہ ضرورت کی بات کرتے، اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ امیر سنت کوئی اضافی بات کرتے ہو۔ یعنی آپ اپنی گفتگو کو جتنا کنٹرول کریں گے اتنی روحانیت بڑھے گی، اتنا ذکر و اذکار بڑھے گا، اتنا ذوق بنے گا، اتنا شوق بڑھے گا آپ کا انشاءاللہ۔